حاضرین مجلس، بات ہماری چل رہی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے نکل کر مدینہ طرف ہجرت کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل کر مدینہ کو جا رہے ہیں، ایک ایسے شہر کی طرف جا رہے ہیں جس شہر کے بارے میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی انقا بالمدینۃ ملائکۃ، کہ جس شہر میں ہم جا رہے ہیں نا وہ شہر ایسا ہے جس کے دروازوں پر فرشتے نگرانی کرتے رہتے ہیں، اور ایسا شہر ہے جس شہر میں فرشتوں کی نگرانی کی وجہ سے وہاں پر کوئی بڑی خطرناک وبا جیسے طاعون کی آپ نے مثال بیان فرمائی اس میں داخل نہیں ہو سکتی، اور دجال قیامت سے پہلے ساری دنیا میں جا سکتا ہے، گھوم سکتا ہے، پھر سکتا ہے، لیکن حرم میں، مکہ کے حرم میں اور مدینے کے اندر وہ دجال داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ نے اس شہر کے بارے میں کہا جس شہر میں ہم جا رہے ہیں وہ شہر ایسا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس شہر میں رہتے ہوئے تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے اگر وہیں پر مرنا چاہے گا، مدینے میں تکلیف ہے اس کو، مشکل ہے اس کو، لیکن اس تکلیف کے باوجود، مشکل کے باوجود وہ کہیں اور ہجرت کر کے نہیں جاتا ہے، وہ سٹی کو چھوڑ کر کے اور نہیں جاتا ہے، بلکہ اس تکلیف کو برداشت کرتے وہیں پر رہ جاتا ہے، اور اگر اس کا انتقال اسی شہر میں ہو بھی جاتا ہے تو ایسے آدمی کے لیے میں کل قیامت کے دن سفارش کرنے والا رہوں گا۔ تو گویا مدینے میں رہ کر تکلیف برداشت کرتے ہوئے اگر کوئی جان دے دیتا ہے تو وہ کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا حقدار بننے والا ہے۔ تو اللہ کے رسول یہاں سے یہاں جا رہے ہیں تو کیا وہاں ان کو آرام مل سکتا ہے؟ نو۔ کیا ان کو وہاں پر بہت بڑی راحت مل سکتی؟ نہیں۔ کیوں؟ یہاں مکہ میں جب تھے تو ان کی مخالفت کرنے والے صرف ایک گروہ تھا بت پرستوں کا، وہ بھی ان کے اپنے تھے، اپنے لوگ تھے، اپنے قبیلے والے تھے، اپنے مذہب کے لوگ تھے، لیکن مکہ سے نکل کر مدینے جا رہے ہیں تو وہاں پر بت پرست لوگ تو ہے ہی ہیں، دوسری طرف یہودیوں کی شکل میں ان کے پاس لوگ کھڑے ہوئے ہیں مقابلے میں، اور نصارہ کی شکل میں لوگ وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں مقابلے میں، منافقین کی شکل میں خود مسلمانوں کے منافقین وہاں پر مخالفت میں کھڑے ہوئے ہیں۔ یہاں مکے میں ایک طرح کے لوگوں کی مخالفت تھی، وہ سارے کے سارے مشرکین تھے، کفار تھے، اور وہ بت پرست تھے، کہیں نہ کہیں اپنے خاندان کی ان کے اندر جو ہے وہ پائی جاتی تھی، لیکن جب مدینہ جا رہے ہیں تو ایک طرف یہودیوں کا مقابلہ، اور یہودی سمجھتے تھے کہ ہماری نسل میں سے کوئی ایک نبی آنے والا ہے، نصارہ سے مقابلہ، نصارہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری نسل میں ایک نبی آنے والا ہے، اور یہ بت پرست میں جو عبداللہ بن سلول تھا وہ سمجھتا تھا کہ اب میں سردار بننے والا ہوں۔ جب ان کو پتا چلا کہ محمد ان کے پاس آ رہے ہیں نبی بن کر تو یہودیوں کے یعنی ان کی خواہش پر پانی پڑ گیا، اور نصارہ کے ان کی خواہش پر وہاں پر جو ہے پانی پھر گیا، اور عبداللہ بن سلول جو سردار بننے والا تھا ان کے آنے کی وجہ سے سرداری اس کی ہاتھ سے نکل گئی، منافقین کا سردار بن جاتا ہے، تو وہاں پر اور بڑے بڑے چیلنجز آپ کا سامنا کرنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو مطلب ایک آدمی ایک جگہ سے نکل کر اور بڑے مقام پر جاتا ہے، اور بڑے عہدے پر جاتا ہے، اور زیادہ ذمہ داری میں جاتا ہے نا، وہ سکون سے نہیں رہتا ہے، اور اس کی مخالفت کرنے والے بڑھ جاتے ہیں، اور اس کے چیلنج کے بڑھ جاتے ہیں۔ تو آپ کسی بھی جگہ کام کر رہے ہوں، آپ چھوٹے عہدے پر ہوں، چیلنج کم رہیں گے، لیکن جیسے آپ بڑے ہو جائیں گے، جیسے آپ کا رتبہ بڑا ہو جائے گا، آپ کا مقام بڑھ جائے گا، آپ کی ذمہ داری بڑھ جائے گی، تو
آپ کے چیلنجز بھی بڑھنے والے ہیں، جیسا کہ اللہ کا رسول کے چیلنجز مدینے میں اور بڑھنے والے تھے۔ مدینے میں گئے، جانے کے بعد وہاں پر سب لوگ خواہش کر رہے تھے، ہم نے کل کہا تھا کہ ہمارے پاس، لیکن اللہ کا رسول نے دیکھا کہ اگر میں ان کے پاس جاؤں تو یہ ناراض، ان کے پاس جاؤں تو وہ ناراض، ان کے پاس جاؤں تو وہ ناراض۔ آپ نے کہا چھوڑ دو میری اونٹنی کو، اللہ نے اس کو حکم دے رکھا ہے، وہ جہاں چلتے 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 رک جائے گی وہیں پر میں قیام کروں گا۔ تو وہ جو ہے اونٹنی جاتی ہے، اور یہاں پر مکان ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہاں بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ کا رسول ابھی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، پھر اونٹنی پھر کھڑے ہو جاتی ہے۔ جب بیٹھ جاتی ہے تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بہت خوشی ہوئی کہ اب نبی میرے گھر میں رہنے والے ہیں، اب میرے پاس آنے والے ہیں۔ جب اونٹنی اڑ جاتی ہے تو ڈر جاتے ہیں کہ بھئی میری خواہش تھی کہ نبی میرے پاس ٹھہرے، لیکن اونٹنی اڑ گئی، اب اونٹنی پتہ نہیں اور کدھر جائے گی۔ جب اونٹنی اٹھ کر آگے بڑھ رہی تھی تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں۔ میں سمجھتا تھا کہ یہ خوش نصیب مجھے ملنے والی ہے، لیکن اٹھ کر آگے بڑھ رہی ہے، اور اٹھ کر آگے بڑھتے جا رہی تھی، ان کی دھڑکنیں بڑھ رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے اونٹنی پھر پلٹ جاتی ہے، اور پھر پلٹ کر واپس آ کے جہاں پہلی مرتبہ بیٹھی تھی وہاں بیٹھ جاتی ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہوئے اچھلتے ہوئے نبی کے پاس آتے ہیں اور اونٹنی کے اس مہار کو پکڑ لیتے ہیں، رسی کو پکڑ لیتے ہیں۔ اللہ کا رسول اب آئیے میرے پاس قیام کرنا ہے، آپ نے کہا کہ جہاں میری اونٹنی بیٹھی گی وہاں قیام کروں گا، اب میرے پاس آئیں۔ اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی جو مکہ کے دو بڑے قبیلے تھے، ایک اوس ہے، خزرج ہے، اوس ہے اور خزرج ہے، تو آپ خزرج کے جو ہے قبیلے والے تھے، اور خزرج میں بھی بہت سارے قبیلے ہوتے ہیں، تو ایک قبیلے کے سردار تھے۔ ایک قبیلہ ہے بڑا، اس میں بھی وہ قبیلہ یہ قبیلہ کئی خاندان اس میں ہوتے ہیں، کئی قبیلے کا مطلب یہ خاندان ان کا بڑا خاندان ہے، یہ قبیلہ بن گیا، ان کا بڑا خاندان ہے وہ قبیلہ بن گیا، ان کا بڑا خاندان ہے وہ قبیلہ بن گیا، ہر خاندان اپنی کا پر کیا بن گیا، قبیلہ بن جاتا تھا۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ قبیلے کے سردار تھے، اور آپ کا مکان G+1 تھا، فرسٹ فلور بھی تھا ان کا، جو کہ اور دوسرے لوگوں کے مکان ایسے نہیں تھے، تو G+1 مکان ان کا تھا۔ اللہ کے رسول کے سامان کو لے کے جو ہے گھر میں آئے، اور سیڑھیاں اوپر چڑھ رہے ہیں، سیڑھیاں اوپر لے کر جائے اللہ کا رسول، آپ اوپر مکان پر رہیں گے، آپ جب اوپر رہیں گے تو اچھا لگے گا آپ کو، اور ہم کو بھی اچھا لگے گا کہ آپ ہمارے اوپر ہیں، تو آپ کو اوپر لے کر جا رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں مجھے اوپر اترنا چڑھنا مجھے پسند نہیں ہے، اور پھر لوگ مجھ سے ملاقات کرنے آئیں گے، لوگ مجھ سے ملنے آئیں گے، اور ہر آدمی کو اوپر چڑھنا اترنا ان کے لیے جو ہے سوٹ نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول کا نہیں، مجھے نیچے رہنے دو۔ تو آپ نے ابو ایوب انصاری گھر میں نیچے آپ نے قیام کیا، اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ نے پورے سامان کو شفٹ جو ہے اوپر کر لیا، اللہ کے رسول کے لیے مکان خالی کر دیا۔ اللہ کے رسول یہاں پر رہ رہے ہیں، اور کتنے دن آپ کو میزبانی کا موقع ملا؟ 7 مہینے اللہ کے رسول کی مہمان نوازی کا موقع ملا۔ 7 مہینے اللہ کا رسول آپس قیام کر رہے ہیں، 7 مہینے ان کی بیوی نے اللہ کے رسول کے روزانہ پکا مطلب کھانا دے رہی ہے۔ ایک مرتبہ اوپر جو ہے میاں بھی رہ رہے ہیں، وہ قبیلے کے سردار ہیں، رات کا منظر ہے، اس وقت ان کے پاس جو پانی کا جو گھڑا ہوا کرتا تھا، مٹی کا گھڑا ہوا کرتا تھا، تو اچانک مٹی کا گھڑا ٹوٹ گیا۔ پانی کا گھڑا جب ٹوٹ جاتا ہے تو پانی پھیلتے جا رہا ہے۔ انہوں نے دیکھا اگر پانی کو اگر ہمیں چھوڑ دیں تو پھر وہ یعنی نیچے ٹپکے گا، اللہ کے رسول کو تکلیف ہوگی۔ انہوں نے اپنے کمبل کو نکالا، چادر کو نکالا، پانی پر ڈال کر پورے پانی کو جذب کرایا، جیسے کہ ہم لوگ کرتے ہیں، جب پانی گر جاتا ہے تو اس پر کپڑا ڈال کے اس کو جذب کرتے ہیں، ٹاول ڈال کے اس کو جذب کرتے ہیں تاکہ پانی نہ پھیلے، ویسے انہوں نے اپنے کمبل کو پانی کے اندر بھگو کے کمبل کو نکال کے رکھا، اور بغیر کمبل کے رات بھر وہ جاگتے رہے، اس وجہ سے کہ کہیں اللہ کے رسول کو تکلیف نہ ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں قیام کرے ہوئے ہیں؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں قیام کر رہے ہیں، 7 مہینے آپ وہاں پر قیام کر رہے ہیں۔
اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو بھی اسی طرح اپنے دلوں میں ایمان والوں کے لیے، اسلام والوں کے لیے اپنی ایمان کو تازہ کرنے کی توفیق فرمائیں اور ان سے محبت کرنے والا بنائیں، اور اللہ ہم کو بھی مدینے میں جا کر بسنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیں بھی وہ موت عطا فرمائیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا مدینے میں رہ کر اگر کوئی تکلیف برداشت کرتے ہوئے موت آ جاتی ہے تو اس کو میری سفارش نصیب ہونے والی ہے۔ اللہ ہم کو بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش حاصل کرنے والا بنائیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔